سوچیں ایک ایسی دنیا جس میں آپ جی تو رہے ہیں لیکن جہاں ہر چیز ممکن ہے، جہاں آپ اپنی سوچ کے مطابق کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جہاں ملاقاتیں، کام اور تفریح سب کچھ بنا گھر سے نکلے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی سائی فائی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ میٹاورس ہے، ایک نئی ڈیجیٹل دنیا جو ہماری اصل زندگی کو بدل کے رکھ رہی ہے۔ میٹاورس اصل میں ایک ڈیجیٹل یونیورس ہے جو انٹرنیٹ کے اگلے دور کی نشانی کو سمجھا جا رہا ہے۔ اس میں لوگ ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی کی ہیلپ سے ایک دوسری دنیا کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسی دنیا جو نہ صرف تفریح تک محدود ہے بلکہ ایجوکیشن، ٹریڈ، سوشل لائف اور آپ کی ورک لائف کے میتھڈز کو بھی چینج کر رہی ہے۔ فیس بک، اب میٹا، گوگل اور مائکروسافٹ جیسی بڑی ٹیک کمپنیز اس ڈیجیٹل دنیا کو بنانے اور بہتر بنانے میں مصروف ہیں۔ جس طرح 90s میں انٹرنیٹ نے دنیا کو بالکل ایسے چونکا کے رکھ دیا تھا، آج میٹاورس ویسے ہی ایک ڈیجیٹل انقلاب بن کے ابھر رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک اور ٹرینڈ ہے یا پھر واقعی ہماری سوسائٹی کو گہرا امپیکٹ کرنے والا کوئی ایلیمنٹ۔ آسان الفاظ میں میٹاورس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ورچوئل ریالٹی ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں اور ایک ورچوئل کلاس روم میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کا ٹیچر اور کلاس میٹس 3D اوتارز کی شکل میں موجود ہیں۔ وہ سائنس کے ایکسپیریمنٹس، ورچوئل لیبس اور وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ایک اوتار کے روپ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ آج بھی کچھ سکولز اور یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے۔ ایکچوئل میں اس کو پرفارم کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اسٹینفورڈ اور ہارورڈ کے کچھ VR بیسڈ کورسز ہیں، لیکن ابھی اس کا اسکوپ اور اس کی اپلیکیبلٹی بہت کم ہے۔ آہستہ آہستہ آنے والے کچھ سالوں میں ہمارے ہر اسکول میں، ہر یونیورسٹی میں VR بیسڈ کلاس رومز ہوں گے، کورسز ہوں گے اور زندگی ٹوٹلی میٹاورس سے ریلیٹ کر کے جی جائے گی۔ اگر ورک پلیس سے اس کو جوڑا جائے تو فار ایگزامپل آج کے جو لوگ ہیں وہ زوم پہ، ٹیمز پہ کام کرتے ہیں۔ جیسے جب کووڈ آیا تھا تو موسٹلی جو کلاسز ہوتی تھیں، موسٹلی جو ورک ہوتا تھا وہ زوم پہ ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سے IT ریلیٹڈ لوگ گھر بیٹھے ہوم بیسڈ ورک کرتے ہیں اور میٹاورس اسے ایک سٹیپ فارورڈ لے جاتا ہے۔ لوگ ورچوئل آفیسز میں ملتے ہیں جہاں ان کا اوتار ورچوئل میٹنگ روم میں بیٹھ کر دوسرے اوتار سے انٹریکٹ کرتا ہے، وائٹ بورڈز پہ لکھتے ہیں اور ریئل ٹائم پریزنٹیشنز دیتے ہیں۔ فیس بک کے ہورائزن ورک رومز اسی کی ایک مثال ہیں جو کہ آج ایکچوئل میں پرفارم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب لوگ میٹاورس میں ڈیجیٹل سٹورز میں جا کے کپڑے، جوتے اور ایکسیسریز ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے اوتار پہ پہنا کر۔ کچھ برانڈز جیسے کہ نائکی اور گوچی نے اپنے ورچوئل سٹورز لانچ کیے ہیں جہاں لوگ شاپنگ بھی کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کاسٹیومز کو خود پہ ٹرائی کر کے بھی دیکھتے ہیں۔ گیمنگ میں تو ورچوئل ریالٹی نے بہت زیادہ تہلکہ مچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ورچوئل کنسرٹس جیسے کہ ٹریوس اسکاٹ کا فورٹ نائٹ کنسرٹ یا ایریانا گرانڈے کا VR شو لوگوں نے اپنے گھر بیٹھے انجوائے کیا۔ گیمنگ پلیٹ فارمز جیسے کہ روبلاکس اور VR چیٹ ایک سوشل اور انٹریکٹیو تجربہ دیتے ہیں جہاں لوگ صرف کھیلتے ہیں، ملتے بھی ہیں اپنے اوتار کے روپ میں۔ اسی طرح اگر ہم ہیلتھ اور فٹنس کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اس چیز کی اپلیکیبلٹی دیکھی گئی ہے۔ فٹنس ایپس جیسے کہ سپر نیچرل یا فٹ XR لوگوں کو ورچوئل ٹرینرز کے ذریعے ایکسرسائز کرواتے ہیں۔ آپ ایک ورچوئل بیچ یا ماؤنٹین پہ کھڑے ہو کے ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بورنگ جم روٹین کو انٹرسٹنگ بنا دیتا ہے اور آپ میں اس چیز کو کرنے کے لیے اور زیادہ موٹیویشن آ جاتی ہے۔ اچھا، جہاں اس کے پازیٹیو امپیکٹس کی بات ہے وہیں اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں جو کہ سوسائٹی کے ریلیونس سے ڈسکس کرنے ضروری ہیں۔ میٹاورس صرف ٹیکنالوجی کا تجربہ نہیں بلکہ یہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ڈیپلی افیکٹ کر رہا ہے۔ یہ کچھ اہم اثرات ہم یہاں پہ اس کی بات کریں گے۔ فار ایگزامپل لوگ ورچوئل ریالٹی میں اتنے گھٹ جاتے ہیں کہ اصلی زندگی کے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوستوں سے ملاقات، گھر والوں سے بات چیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ تنہائی اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر اگر بات کی جائے تو میٹاورس لوگوں کو نئے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو اصل زندگی میں شرماتے ہیں یا سوشلی آکورڈ ہوتے ہیں وہ اپنے اوتارز کے ذریعے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے فرینڈشپس اور ریلیشن شپس بنا لیتے ہیں۔ پھر اگر دیکھا جائے ایجوکیشن اور انفارمیشن کی آسان رسائی کو
تو دور دراز علاقوں کے اسٹوڈنٹس کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکتی ہے. میوزیمز، سائنس لیبز اور ایکسپرٹ ٹیچرز تک ایکسیس ورچوئل دنیا کے ذریعے ممکن ہو گیا ہے. پھر اگر بات کی جائے ڈیجیٹل ان ایکویلٹی کی تو ہر شخص کے پاس ورچوئل ریالٹی ہیڈ سیٹ یا پھر تیز انٹرنیٹ نہیں ہوتا. اس وجہ سے عام لوگ اور امیر لوگوں کے درمیان ٹیکنالوجی کا فاصلہ اور بڑھتا جا رہا ہے. کلچر اور ویلیوز پہ بھی اس کے گہرے اثرات ہیں. میٹاورس ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے جہاں مختلف کلچرز ملتے ہیں. کبھی کبھی لوکل تہذیب اور روایت میں کھو جاتی ہیں جبکہ کچھ لوگ اسے گلوبل انڈرسٹینڈنگ کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نئے روزگار کی اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہیں. میٹاورس نے نئے کریئر آپشنز پیدا کیے ہیں جیسے کہ ورچوئل آرٹیفیکٹس، NFT ڈیزائنرز، اوتار اسٹائلسٹ اور میٹاورس ٹور گائیڈز. یہ نئے طریقے ہیں پیسہ کمانے کے. ورچوئل ریالٹی انڈسٹریز میں لوگ مختلف طریقوں سے پیسہ کما رہے ہیں. کچھ فل ٹائم پروفیشنلز ہیں، کچھ فری لانسرز ہیں اور کچھ کریٹرز یا گیمرز ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ورچوئل ریالٹی ڈیولپرز اور ڈیزائنرز ہیں. یہ ورچوئل ورلڈز، اوتارز، گیمز اور ایکسپیرینسز ڈیزائن کرتے ہیں. بگنرز یہاں پہ $25 to $50 پر آور ارن کر رہے ہیں اور ایکسپرٹس اس سے $80,000 to $150,000 پر اینم بھی ارن کرتے ہیں. پھر NFT کریٹرز نے اس فیلڈ میں تہلکہ مچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میٹاورس میں بیچنے کے لیے ڈیجیٹل آرٹ، فیشن آئٹمس یا لینڈ NFTs بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پاپولر NFT آرٹسٹ نے ایک آرٹ ورک $10,000 پلس میں بیچا. نارمل کریٹرز بھی $100 سے $1,000 پر آئٹم ارن کر لیتے ہیں. پھر یہاں پہ ورچوئل لینڈ انویسٹرز ہیں. ڈیسنٹرا لینڈ، دا سینڈ باکس جیسے پلیٹ فارمز پہ ڈیجیٹل زمین خرید کر رینٹ پہ دیتے ہیں یا ری سیل کر دیتے ہیں. 2021 میں کچھ پلاٹس $10,000 سے لے کے $100,000 تک سیل ہوئے. رینٹ سے منتھلی $500 to $2,000 تک بھی لوگ ارن کر رہے ہیں. پھر ایک نیو کریئر آپشن یہاں پہ میٹاورس ایونٹ آرگنائزرز کی ہے. یہ ورچوئل کانسرٹس، ایگزیبیشنز یا کارپوریٹ ایونٹس کو پلان کرتے ہیں اور یہاں سے وہ $1,000 سے $10,000 تک اپنی فی چارج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو بجٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا اسکیل آف دا ایونٹ. پھر گیمرز اور اسٹریمرز ہیں جو کہ ورچوئل گیمز کو کھیلتے ہیں، اسٹریم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ وہاں پہ $2,000 سے $10,000 پر منتھ تک ارن کر رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سب لوگ اتنی کمائی نہیں کرتے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسکلز پہ، کریٹیوٹی پہ، ڈیمانڈ پہ اور پلیٹ فارم پہ. لیکن ہاں، یہ انڈسٹری بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے اور نئے لوگوں کے لیے نئی اپرچونٹیز کو کریٹ کر رہی ہے اگر وہ ٹائم اور اسکلز کو انویسٹ کر سکیں. میٹاورس ہماری لائف کو نئے طریقوں سے جوڑنے والا ڈیجیٹل سفر ہے. یہ نئی اپرچونٹیز اور ترقی لے کے آ رہا ہے. ساتھ ہی کچھ چیلنجز بھی ہیں، لیکن ہر ٹیکنالوجی اپنے ساتھ نئے چیلنجز تو لے کے آتی ہے. لیکن ہمیں ہر ٹیکنالوجی کو ٹائملی اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم آبسلیٹ نہ کر جائیں. ٹھیک ہے. ہمیں اس ٹیکنالوجی کو سمجھداری سے اپنانا ہوگا تاکہ فائدہ مند اور سیف ثابت ہو. اگر صحیح طرح یوز کیا جائے تو ہماری لائف کو ایک بہترین ڈیجیٹل مستقبل دے سکتا ہے. ہم ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.